السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، کوئی کمال نہیں آپ کا نہ ہمارا، ساری مہربانی احسان رب اصحاب محمد کا ہے کہ اس ذات بابرکات نے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں محبت کے ساتھ اس ایمانی روحانی محفل میں علماء کی سرپرستی میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان مزدور صحابہ غلام بھائیوں کو، دوستوں کو، جو ہر سال یہ محفل بڑے جوش و خروش سے سجاتے ہیں۔ اللہ انہیں رحمت نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ بہادروں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اسٹیج پر اور پنڈال میں علماء موجود ہیں، قرائے عظام موجود ہیں، اور ہمارے طالب علم بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس صحابہ غلاموں کی محفل اور ذکر صحابہ کی سجی اس محفل کا حصہ ہیں۔ اللہ ہر ایک کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، سبق کی کچھ لائنیں ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا۔ میری کوئی بات آپ تک پہنچے، التماس ہے کہ 12 بجے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ 120 شکر ہے، 120 ہے، 420 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ امرات کے اس سناٹے میں اس خوبصورت محفل کا حصہ ہیں۔ آپ خود نہیں آئے، میں خود نہیں آیا، اوپر والے نے ایک ایک کی منظوری دی ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں اس محفل میں جا سکتا ہے اور باقی نہیں جا سکتے۔ وہ آئے ہیں جن کی اوپر سے منظوری ملی ہے، تو جتنی دیر بیٹھیں خوش ہو کے بیٹھیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے کہ 12 بلکہ 12:30 بج گئے ہیں، اور یہ وقت آپ کی ڈی پی او کے آفس میں یعنی گھر میں حاضری کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے موبائل چیک فرما سکتے ہیں کہ اس پر کوئی ڈی پی او کی، آر پی او کی، آپ کے تھانے دار کی کال تو نہیں آئی ہوئی۔ جن کے حالات اچھے ہیں، کنٹرول میں ہیں، ڈی پی او کے ساتھ اچھی ہیلو ہائے ہے، وہ تو خوش نصیب ہیں۔ جن کے حالات ایسے نہیں ہیں، ماڑے ہیں، کشیدگیاں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، دعا کریں کہ آج وہ گھر جائیں تو ان کا ڈی پی او ان کے لیے دودھ گرم کرے اور اس میں الائچی ڈالے، اس میں روح افزا ڈالے۔ آپ ابھی دروازہ بجائیں نہیں، آپ کے پاؤں کی کھسکھساہٹ سن کر وہ دروازہ کھولے، مسکرا کر کہے کہ آئیں میرے سرتاج، کب سے آپ کا۔ اچھا، کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ یار کتنا اچھا مولوی صاحب ہے، کتنی اچھی دعائیں دے رہا ہے۔ جی برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں گے۔ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ ابھی ہمارا ایک نوجوان فرط محبت میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھیں بے موسم بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب محبت ہے محمد اور محمد کے صحابہ اور صحابہ پر قربان ہو جانے والوں کی۔ اللہ ہمیں وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ محمد کے صحابہ کا وفادار رکھے اور صحابہ کے وفاداروں کا وفادار رکھے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ سفر شروع کریں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ محمدی، سب ہاتھ بلند، آواز بلند، اللہ اکبر کہہ کر نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج دار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، مقصد میلاد مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ۔ صرف بہادر بولے، بزدل خاموش رہے، شان صحابہ۔ نظریں اٹھا کے سینہ تان کے بولیں، شان صحابہ،
شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، اولیاء اللہ، تسی سارے یا ایک اور روایت کے مطابق تساں سارے میں کلا اچھا اللہ ہی اللہ درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ دو شعر اللہ کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا کے اردو میں ہیں، سمجھ آئے گی؟ اردو آتی ہے سمجھ؟ اردو کا کیا معنی ہے؟ بہت زبردست، خام خواہ اتنے لمبا ہم بحث کرتے، اردو کا معنی اردو ہے، مرضی ہے آپ کی، عرض کروں گا۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، وہ اجلاس نہیں بلاتا، وہ منظوریاں نہیں لیتا، وہ بل پاس نہیں کرواتا، کون کہتا ہے فیکون کو، سبحان اللہ۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھی ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک
تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ کی حمد کے سجدے کے بعد ہم نعت کی طرف چلیں گے۔ آپ لوگ نعت سنتے ہیں، نعت کو مانتے ہیں؟ کون سے مہینے میں نعت سنتے ہیں آپ؟ ایک مہینے میں؟ آواز نہیں آئی۔ ایک مہینے؟ 12 مہینے؟ بہت اچھی بات ہے، پورے کام کرنے چاہیے۔ آئیں دربار رسالت مآب میں ایک نعت کی حاضری تھوڑی سی اردو سن لیں، پھر ہم وسیب کی مٹی کی زبان کی طرف آئیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ عرض کروں گا کہ ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اللہ برکت دے آپ۔ ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، پڑھیے آقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ بہادروں اس کا شکرانہ ادا کیسے کریں، اس کا شکرانہ ادا کیسے کریں، بخشی جس نے نعت خوانی آپ کی، بخشی جس نے نعت خوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ صحابہ والوں کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے، کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے، مل گئی جب نگہبانی آپ کی، ساری دنیا ہے۔ نعت صرف سننا ثواب نہیں ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ کہو بے شک میں بہت بڑا مولوی تو نہیں ہوں، لیکن نکے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے بھی یاد کیے ہوئے ہیں۔ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، میری آواز میں آواز ملا کے بولو، آقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ معجزہ ہے، شان ہے، برہان ہے، معجزہ ہے، شان ہے، برہان ہے، انگلیوں سے بہتا پانی آپ کی، انگلیوں سے بہتا پانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ قلب مومن کی صدا ہے باخدا، قلب مومن کی صدا ہے باخدا، ہر صحابی ہے نشانی آپ کی، ہر صحابی ہے نشانی آپ کی، ساری دنیا
दुनिया है दीवानी आपकी। आशिकों महफिल में आज एक वादा करो, आशिकों महफिल में आज एक वादा करो। क्या शक्ल हमने है बनानी आपकी, शक्ल हमने है बनानी आपकी, सारी दुनिया है। ये शेर आपने सुना है जो मैंने अभी पढ़ा है, 3-4 सेकंड में वो शेर सुना है आपने? आप इधर ही हैं, इधर ही हैं, सुना है शेर? एक सवाल करूं, जवाब देंगे? कोई ऐसा नौजवान सहाबा गुलाम, कोई ऐसा बुजुर्ग खड़े होकर दाढ़ी कटाने या मुड़ाने वाला खड़े होकर ऐलान कर सकता है आज के बाद आका की निशानी को कत्ल नहीं करूं? माशाअल्लाह। क्या नाम है आप? वालिद साहब का नाम? आय अल्लाह गनी अल्लाह अपने अब्दुल गनी के फर्जंद हमारे सहाबा गुलाम नौजवान मोहम्मद सफदर का वादा कबूल फरमा। सफदर को रोज़ क़यामत आका की शफाअत नसीब फरमा, हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा। सफदर को जन्नत में मोहम्मद के सहाबा के मोहल्ले में घर नसीब फरमा। सफदर अकेला है कि उसका जोड़ी वाल बनना चाहे? कोई और सहाबा गुलाम भाई बुजुर्ग खड़े होकर वादा करे दाढ़ी कटाने या मुंडाने वाला? माशाअल्लाह। क्या नाम है? वालिद साहब का नाम? अल्लाह मोहम्मद इस्माइल साहब के फर्जंद हमारे सहाबा गुलाम नौजवान मोहम्मद काशिफ का वादा कबूल फरमा। काशिफ को रोज़ क़यामत आका की शफाअत नसीब फरमा, हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा। जन्नत में काशिफ को मोहम्मद के सहाबा के मोहल्ले में खूबसूरत बंगला नसीब फरमा। और कौन? वालिद साहब का नाम? आय अल्लाह कारी मुश्ताक अहमद साहब के फर्जंद हमारे सहाबा गुलाम नौजवान मोहम्मद उबैदुर्रहमान का वादा कबूल फरमा। हमारे उबैदुर्रहमान को रोज़ क़यामत आका की शफाअत नसीब फरमा, हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा। पुल सिरात से बासानी गुजार, जन्नत में मोहम्मद के सहाबा के मोहल्ले में घर नसीब फरमा। 3 हो गए, एक बंदा और खड़ा हो जाए जी माशाअल्लाह। एक साथी और खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। 3 हो गए, चौथा किसी को इशारा ना करें, किसी का नाम भी ना लें, किसी को इशारा भी ना करें, जो खुद खड़ा हो। जी मोहम्मद, आप दाढ़ी कटाते हैं तो आप नाके पे क्यों रुके? इतने शरीफ ना बना करें कि रात 12 बजे के बाद आप नाके पे रुक जाएं 1 बजे। क्या नाम है? वालिद साहब का नाम? आय अल्लाह मोहम्मद अरशद साहब के फर्जंद हमारे सहाबा गुलाम नौजवान मोहम्मद राहील का वादा कबूल फरमा। राहील को आका की शफाअत नसीब फरमा, हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा। जन्नत में मोहम्मद के सहाबा के मोहल्ले में घर नसीब फरमा। अच्छा, वो पल्ला टब्बर कहता है कि ये 5 तन को नहीं मानते, एक साथी और खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। क्या नाम है आप? वालिद साहब का नाम? बड़ा खूबसूरत नाम है। आय अल्लाह सईद अख्तर साहब के फर्जंद हमारे सहाबा गुलाम नौजवान मोहम्मद सरमद का वादा कबूल फरमा। सरमद को आका की शफाअत नसीब फरमा, हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा। जन्नत में मोहम्मद के सहाबा के मोहल्ले में घर नसीब फरमा। 5 हो गए हैं, हम 5 तनी नहीं हैं, हम नबी की सारी जमात को कामयाब मानते हैं। कहो सुभान अल्लाह। नबी का हर सहाबी जन्नती, कहो बेशक। नबी का हर सहाबी कामयाब, कहो बेशक। इसी सोच वाला कि एक नौजवान और खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। जी वालिद साहब का? सुभान अल्लाह। आय अल्लाह मोहम्मद जिंदवड्डा साहब के फर्जंद हमारे बुजुर्ग साहबा गुलाम मोहम्मद सईद को सादत नसीब फरमा। हमारे सईद को आका की शफाअत नसीब फरमा। पुल सिरात से बासानी गुजार, ये लफ्ज़ कहते हुए जब जो उनके चेहरे पर मासूमियत है अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह आका की शफाअत नसीब फरमा। सईद साहब को जन्नत में मोहम्मद के सहाबा के मोहल्ले में घर नसीब फरमा। ये हमारे 6 भाई हैं कि और खड़ा होना चाहे माशाअल्लाह। क्या नाम है आप? आप दाढ़ी कटाते हैं? आप इतने शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ नाके पे रुक जाते हैं। बैठ जा, अल्लाह कबूल फरमा। जी आप कटाते हैं? आप अल्लाह कबूल फरमा। ये मोहब्बत अच्छी है। दाढ़ी कटाने या मुंडाने वाला नौजवान, देखिए कितने नौजवानों को अल्लाह बदल रहा है। इन नौजवानों का जोश बात करता है तो ये खड़े होते हैं। जी माशाअल्लाह। दाढ़ी कटाने या मुंडाने वाला, हिम्मत करें। कोई और है?
کوئی اور ساتھی ہے وعدے والا؟ چلیں ارادے والے ہاتھ کھڑے کریں، ڈنڈی مار کام۔ اے اللہ کھڑے ہاتھ قبول فرما، دلوں کو بدلنے والے اللہ دل بدل دے۔ دوستو صحابہ غلاموں، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی داڑھی کٹانے والا نہیں آیا۔ داڑھی کٹا کر آپ آلو تو بن سکتے ہیں، گونگلو شلجم تو بن سکتے ہیں، پپو نہیں بن سکتے۔ یہ داڑھی چہرے کا نور ہے، کہو سبحان اللہ۔ مرد کی خوبصورتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ داڑیاں رکھیں گے، ناراض تو نہیں ہے؟ چلو ناراض ہو بھی جائیں گے، اللہ ناراض نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ شعر میں اپنے ان 6 بھائیوں کو سناؤں گا کہ عاشقوں محفل میں آج ایک وعدہ کرو، عاشقوں محفل میں آج ایک وعدہ کرو، شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ نعت آقا میں ہوا ارشد سعید، نعت آقا میں ہوا ارشد سعید، میرے اللہ مہربانی آپ کی، میرے مولا مہربانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی۔ اللہ کی حمد، نبی کی نعت کے بعد ہم چلیں گے محمد کے صحابہ کے دروازے پر، بلکہ ایک نعت کی حاضری اور ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں کر رہے؟ دروازے بند کروا دیں جی، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، دروازے بند کیے بغیر ہی آپ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیں محمد کے دروازے پر ایک محبت کی حاضری عرض کروں گا کہ کعبے نوان وسایا، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، دھیاں نیمانیاں نو مار دیندے ہاں، دھیاں نیمانیاں نو مار دیندے ہاں، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہاں، دھیاں نیمانیاں نو مار دیندے ہاں، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہاں، دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے، دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے، شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے، جانوراں چل کے کلام کیتا ہے، سونے نو سلام کیتا ہے، جانور
جانب نہ چل کے کلام کیتا ہے پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا پیسے آ رہے ہیں بڑا دل خوش ہو رہا ہے کو سبحان اللہ مولوی کا آپ کو تو غصہ آ رہا ہوگا سارے پیسے مولوی کو مولوی بیچارہ اچھے کپڑے پہنے اچھی گاڑی پہ گھومے اچھی خوشبو لگائے اچھا گھر بنائے مشورے ہوتے یار دیکھو یار کہاں سے آ رہا ہے مولوی کے پاس پیسہ اتنی اچھی گاڑی مولوی کو پیسے ملتے دیکھ کر آپ کی کانپیں ٹانگ تو نہیں رہی آپ نے گھبرانا نہیں ہے ان کے آنے سے بات لمبی نہیں ہوگی نہ آنے سے مختصر نہیں ہوگی مجھے پتا ہے کہ جب یہ پیسے آتے ہیں تو نعت خوانوں کی نعتیں خطیبوں کی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں کہو بے شک آپ نے یہاں ایسا نہیں سمجھنا عرض کروں گا کہ بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہن بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہن کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے کعبے نو کعبہ بنایا باواز بلند بولو کعبے نو کعبہ بنایا دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے صحابہ والو تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں تاریاں دے وانگ میرے اصحاب ہیں انہا پیچھے چلانا لے کامیاب ہیں انہا پیچھے چلانا لے کامیاب ہیں امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا آخری شعر ہے آیا جو جنازہ ایسے انسان دا آیا جو جنازہ ایسے انسان دا ویری ہے جو ذنورین عثمان دا ویری ہے جو ذنورین عثمان دا ارشد جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے لوگو جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے اللہ کے حمد اور نبی کی نعت کے بعد ہم چلیں گے محمد کے صحابہ کے دروازے پر صحابہ والی گاڑی میں کون کون سی سواریاں ہیں جو بیٹھیں گی ہاتھ کھڑے کر لیں ماشاءاللہ سب صحابہ والے ہیں ٹکٹ ہے اصلی ٹکٹ ہے حق نوازوں سے لیا ہے حق نوازوں سے لیا ہے ٹکٹ سنبھال کے رکھیں جنت کی موٹر وے پر بڑی سختی ہو گئی ہے ایمانی کاغذات چیک کرنے والا جو افسر ہے بڑا سخت ہے رشوت کے بہت ہی خلاف ہے اور سفارش بھی قبول نہیں کرتا میں نام بتا دیتا ہوں نام ہے امیر المومنین قاتل المشرکین سیدنا عمر فاروق اعظم خوش ہو کے بولیں رضی اللہ تعالی آپ تو عمر والے ہیں خوش ہو کے بولیں رضی اللہ تعالی ہم محمد کے عمر کے دروازے پر جانے سے پہلے محمد کے ابو بکر کے دروازے پر چلیں گے میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ آپ وعدہ کر لیتے ہیں پھر بھلا دیتے ہیں کہو بے شک یہ اچھا ہے کہ صحیح سی بات بتا دے عرض کروں گا کہ نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نکردا پکی تحقیق جڑے نہیں منے دے
لوکن ابلیس لوکن جن کو پک ہے شک نہیں وہ بولے بے شک جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بولے بے شک جو بیوی سے نہیں ڈرتے وہ بولے بے شک اتنے زور سے نہ بولیں کہ ویڈیو بنا لے گا اور ویڈیو آپ کے گھر تک پہنچ گئی جلسے کی تو آپ کی بیگم نے دیکھ لیا اچھا بڑے اچھل کے کہہ رہے تھے ہم نہیں ڈرتے سوچ کے بولا کریں تول کے بولا کریں جڑے نہیں منے دے او خبیث لوکن ابلیس لوکن سیدے صحابہ تاریاں دے واگن سیدے صحابہ تاریاں دے واگن سیدے صحابہ تاریاں دے واگن دشمن صحابہ دے کالے ناگن نام کا معنی آتا ہے ایک سانپ زمین پہ رینگتا ہے وہ ڈسے تو جان جاتی ہے اور یہ ڈسے کالا سانپ تو ایمان جاتا ہے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوکن ابلیس لوکن سونے نال سونا لگدا صدیقے سونے نال سونا لگدا صدیقے سونے نال سونا لگدا صدیقے تاہوں رب بنایا سیدہ رفیقے جڑے نہیں منے دے ساری نظم بلا دینا یہ سطریں یاد رکھنی ہے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوکن ابلیس لوکن رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے اور رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے ستا اج بھی سونا سونے دے نالے جڑے نہیں منے دے تھکے ہوئے لوگوں بلند آواز سے بولو جڑے نہیں منے دے او خبیث لوکن ابلیس لوکن پولیس آ گئی ہے ادھر نہیں بھئی مکہ میں پولیس آئی ہے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ آقا اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں کوئی اہم مسئلہ پیش ہے لیکن آقا جاتے وقت جناب علی کو بلاتے ہیں بستر میرے علی کے حوالے کرتے ہیں امانتیں میرے علی کے حوالے کرتے ہیں چاروں طرف محاصرہ ہے ذکر میں کتنی برکت ہے میرے پیغمبر گھر سے نکل رہے ہیں چاروں طرف گھیرا توڑتے ہوئے اللہ نے جو ان کو اسلحہ دیا وہ کون سا تھا فرمایا کوئی پرواہ نہ کریں میں ہوں نا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما کنکریاں پھینکنا آپ کام ہے ان کی ایسی تیسی کر دوں گا میں آقا گھر چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر چھوڑنا بھی سنت ہے جب حالات ایسے ہوں تو ایسے کرنا بھی صرف حلوے شریف کی پلیٹ شریف کو انگلی شریف سے رگڑ کر صاف کرنا ہی سنت نہیں ہے نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں نالین مبارک خون سے تربتر ہوئی دندان مبارک شہید ہوئی ہیں ہم حلوہ شریف کے بالکل خلاف نہیں ہیں حلوہ بڑی اچھی چیز ہے معدے کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے گلے کے لیے بھی بہت اچھا ہے حلوے کا جلوہ کہو سبحان اللہ حلوے کا جلوہ یہ اور بات ہے کہ کھجور والا حلوہ اسلام آباد میں کھاتے ہیں تو سارے بیہوش ہو جاتے ہیں سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے حلوہ آیا کہاں سے ہے بنایا کس نے کھلا کیوں رہا ہے بتانا چاہتا ہوں صحابہ غلاموں
ابو بکر کتنی عظمت والا ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے کالج کے بھائی بیٹھے ہیں، مدارس اسکول کے پڑھے لکھے دوست بیٹھے، عرض کروں گا مالی اثاثے، او مالی اثاثے علی دے حوالے، مالی اثاثے علی دے حوالے، مالی اثاثے علی دے حوالے، لیکن محمد صدیق نالے، جڑے نہیں منے دے، جڑے نہیں منے دے، آہستہ آہستہ بولیں مگر بولیں تو صحیح، جڑے نہیں منے دے، ہم کسی کا نام تو نہیں لے رہے، ہم بیماری کا نام لے رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، بیمار کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے، سارے کام مولوی سے نہ کروائیں، مولوی بھی تھانے جا جا کے بڑا سیانا ہو گیا ہے۔ جڑے نہیں منے دے وہ خبیث لوکن، بو بکر آقا داؤ غلام، بو بکر آقا داؤ غلام، جن رب نے بھیجے ہن خود سلام، جڑے نہیں منے او خبیث لوکن، ابلیس لوکن۔ تھک تو نہیں گئے؟ سوچ لیں، بہت اچھی بات ہے، محبت، عقیدت، پیار، جوش خروش سے دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تھکے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، شاعر عظیمت حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی نے مجھے اور نظم کا کہا ہے، لیکن میں ایک اور پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ آپ پرانی نظمیں سنتے ہیں، پرانے گھروں میں رہتے ہیں، پرانی خوشبو پڑی ہوئے استعمال کرتے ہیں، یا ہر چیز نئی استعمال کرتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک منقبت ہے، میں آپ کی نظر کروں گا، چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ بولیں، عرض کروں گا کہ عمر امیرے، عمر امیرے روشن ضمیرے، جوانوں بولو میرے ساتھ خوش ہو کے، عمر کے لیے آپ خوش ہوں گے وہ خوش ہوگا۔ عمر امیرے روشن ضمیرے، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیرے، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیرے، علی دا وی پیرے، عمر دے نام تو لردن کفر دیا کل ذاتا، سینہ تان کے ہاتھ بلند کر کے بولیں گے عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر، عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے، عمر نو جان سنان خلقت ساری ہے، عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتا، جوانوں ہاتھ بلند آواز بلند، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر امیر روشن ضمیر، عمر
عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر اور شعر ہے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے او کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر ایک شعر پڑھنا ہے. شعر پڑھنے سے پہلے اطلاع عرض ہے ساری سواریاں سیٹ بیلٹ باندھ لیں. ایک بڑا سپیڈ بریکر آئے گا, سفر کی دعائیں بھی پڑھ لیں, خود پہ دم کر لیں یا یک دم کر لیں. کوشش کریں گے کہ ایسا سے گزاریں, لیکن پھر بھی انسان ہے, آپ شیشے کا بدن ہے, آپ کا چوٹ نہ لگ جائے آپ کو. صحابہ غلاموں, اللہ نے صحابہ کا نام لینے کے لیے کئی شرطیں لگائی ہیں کہ اماں نیک ہو اور ابا, بولے نہیں آپ, اماں نیک ہو اور ابا. شعر سنیے گا. او پتر حلالی ماں وند جانا فدا کر دل, پتر حلالی ماں وند جانا فدا کر دل. عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دل, عمر دا سوہنیاں نسلاں والے حیا کر دل, عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دل. ہاں چوڑے آپ دا سامنے اپنیاں اوقاتاں, عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں, عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. آقا غار میں گئے, پہرے دار ایک بوڑھا ضعیف ابو بکر. جب ساتھ کمزور ہو نا کوئی, خود بندہ کمزور ہو, دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے کہ اچھا بندہ اکیلا سفر پہ جا رہا ہے, اتنے بجے گزرے گا یہاں سے, اکیلا ہوتا ہے. اسے اطلاع ملی آقا غار میں اکیلے ہیں, ابو بکر ساتھ لے کر گئے. ابو بکر نے پہلے صفائی کی غار کی, سوراخ تھے کپڑے تن کے پھاڑ کے بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا, عائشہ کے ابا ابو بکر نے وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور نعرہ لگایا, یا رسول اللہ, بنگلہ تیار ہو گیا, بستر تیار ہے. آقا کا سر مبارک اور جھولی ابو بکر صدیق اکبر کی, سو رہے ہیں گہری نیند. کالا نقاب کر کے رینگتا ہوا پہاڑوں میں غار میں پہنچتا ہے, سارے سوراخ چیک کرتا ہے. ایک سوراخ پر اس نے دیکھا کہ یہ گوشت ہے, وہ خون کا نمونہ لیتا ہے. رپورٹ یہ آتی ہے کہ یہ خون زمین پر جس گھر کا ہے اس گھر کو صدیق کا گھر کہتے ہیں. یہ جو بلڈ گروپ ہے ابو بکر صدیق اکبر کا ہے, کہو سبحان اللہ. جب ڈستا ہے تو جناب ابو بکر کی آنکھوں سے پانی ٹپکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر رویا تھا, عشق روتا نہیں ہے, عشق روتا وہ پانی تھا, زہر کا اثر تھا. صدیق کا پانی آنکھوں کا ٹپکے تو چہرہ انور آپ کے چہرہ انور پہ گرتا ہے, کہو سبحان اللہ. آقا جاگے اور آپ نے بات معلوم ہونے پر اپنی انگلی مبارک سے لعاب مبارک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا, شفا یاب ہوئے. کچھ خطیب کہتے ہیں, کچھ وائز کہتے ہیں جی وہ جو سانپ تھا وہ کالا, وہ عاشق تھا, 100 سال سے بیچارہ گھوم رہا تھا, آقا کی زیارت کروں گا. وہ چکر لگاتا ہوا رینگتا ہوا وہاں پہنچا. آگے رستے بند تھے تو اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر دستک دی کہ پاؤں ہٹائیں میں زیارت کر لوں.
ہو عاشق میرے محمد کا جیسے محمد کے ابو بکر کو، بلا ہے کوئی انسانوں والی بات؟ جی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عاشق تھا تو آپ آج دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، جہانیہ شریف کے گرد بیٹھے ہیں، دعا کریں اللہ کرے ایسا عاشق اس وائز اس خطیب کے گھر میں گھس جائے اور اس کو ڈسے، پھر ہم پوچھیں جناب یہ عاشق تھا یا کیا تھا؟ صحابہ غلاموں، غار میں خطرہ پہرے دار ایک، غار میں خطرات بڑھ گئے، محافظ بھی اللہ نے اور عطا فرما دیا، ایسا محافظ جو آج بھی بول رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، میں سبق سناتے ہوئے عرض کروں گا کہ روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے، روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے، عمر دی اکھ دا پہرا اج وی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج وی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج وی موجود ہے، او ملن کیوں دیدار دا کفر نو سوغاتاں، ساری زبانیں بولے عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں، بزنس کر مزدوری بامیں ہو کھالا، او تھکے ہوئے لوگو بزنس کر مزدوری بامیں ہو کھالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، ہاں اللہ دیسی برکت خیر دا خیراتا، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں سچی بتائیں، آپ تھک نہیں گئے؟ نہیں مانیں گے؟ یہ مان تو لیں کہ نہیں مانیں گے؟ یہ نہ ماننا بھی تو ماننا ہے، کہو بے شک۔ اب آپ سانے ہونے لگے۔ اچھا آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے کہ جس ترازو میں سونا تولتے ہیں اس ترازو میں کوئی گڑ تولتا ہے، چاول تولتا ہے، جس میں چاول تولتے ہیں اس میں سونا تولتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بس پاگل کہیں گے۔ اور ہاں بس ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اسی پہ رکتے ہیں۔ اچھا کوئی سونے والے ترازو میں گڑ تولے، گڑ والے ترازو میں سونا تولے، آپ اسے احمق، بے وقوف، پاگل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی الو یا الو کا پٹھا محمد کی جماعت کو تاریخ کے گندے ترازو میں تولے، آپ چپ رہو گے؟ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو، بڑی پگڑی باندھتا ہو، بڑا جبہ پہنتا ہو، پگڑی کے بڑے بڑے بل ہوں اس کے، اگر وہ تاریخ کے نام پر محمد کی جماعت پہ ہاتھ صاف کرے، چپ بیٹھے رہو گے؟ خاموش رہو گے؟ جاگو گے؟ پہرا دو گے؟ یاد رکھو صحابہ کو تولنے کے لیے ترازو صرف خدا کا قرآن ہے۔ کسی کو اگر بہت شوق ہے، باوجود اس کے اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے امتحان لیا، کیا بنا نتیجے کا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امتحان بھی موجود ہے، نتیجہ بھی۔ اس کے باوجود بھی کوئی اگر تولتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ کس ذریت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم جب تک ہیں محمد کے صحابہ کو بھیس بدل کر بک بک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم قانون کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ہم قانون کے ذریعے ایسی لوہے کی لگام تیار کروائیں گے انشاءاللہ کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ محمد کے صحابہ پر ہاتھ صاف کرے انشاءاللہ۔ جوانوں پہرا دو گے؟ کالج کے بھائیوں جاگو گے؟ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آپ کی داڑھی ہے نہیں ہے، لیکن یاد رکھو صحابہ سب کے ہیں۔
دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، صحابہ سب کے ہیں۔ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ مارے کھانے والے کون ہیں؟ ملتان کی قبروں میں سوئے ہوئے کون ہیں؟ ڈی جی خان کے پہاڑوں میں کون سو رہے ہیں؟ کیا کرنے آئے تھے؟ دین پہنچانے آئے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں تاریخ میں جہاں غلط باتیں ہیں اچھی باتیں بھی ہیں۔ 500 صفحے کی کتاب، پورے 500 صفحے صحابہ کے خلاف بھونکنے میں لگے ہوئے، آدھے صفحے پر کہا کہ صحابہ اچھے بھی تھے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو ایسا مولوی صاحب کوئی مجتہد ملے، میرا سوال پہنچانا کہ 50 کلو دودھ میں، چلو 100 کلو دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا جند وڈا صاحب یا ہمارے کسی صحابہ غلام کے پیشاب کا ایک قطرہ 100 کلو دودھ میں ڈال دیں، یہ دودھ پیئیں گے؟ جی ایک قطرہ ہے 100 کلو میں، کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے پی لیں گے۔ روح افزا ڈال دیں پھر پی لیں گے، الائچی ڈال دیں پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ کی طبیعت اتنی حساس ہے کہ آپ ایک قطرہ، سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ یہ حرام ہے، اور 500 صفحے کی کتاب تاریخ کے نام پر کوئی الو کا پٹا پھونکتا رہے۔ ملتمس ہوں دوستو، یہ زندگی فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندہ وہی رہیں گے جو مرد بن کر جئیں گے، جو صحابہ کے در کی پہرے داری اور چوکی داری کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اسی عنوان پر تھوڑی سی باتیں ہم کر لیں آپس میں شعر میں، وقت ہے آپ کے پاس؟ کوئی فون چھون تو نہیں آیا؟ چیک تو کر لیں، کوئی دھمکی آئی ہوئی نہ ہو۔ سب خیریت ہے؟ عرض کروں گا کہ سچ ہن صحابہ، میں نہیں کہتا، مولوی نہیں کہتا، حافظ صاحب نہیں کہتے، امام صاحب نہیں کہتے، رب کہتا ہے اولئک هم الصادقون۔ سچ ہن صحابہ، باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ، باقی سارا۔ یہ 2 جملے ہیں، میرے ساتھ آپ پڑھیں، جوانوں آپ پڑھیں میرے ساتھ، آخر دم تک وفادار بن کے پڑھیں گے کہ ہاتھ بلند کرنا ہے، گواہی دینی ہے کہ زمین کا آسمان جھومتا رہے۔ سچ ہن صحابہ، باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ، باقی سارا کوڑے۔ قرآن حدیث ظاہر ظہور، سچ ہن صحابہ، باقی سارا۔ جوانوں میں آپ کو ہاتھ کھڑے ایسے نہیں کروا رہا گواہی کے لیے کہ حق نواز تیرا درد ہمیں سمجھ آ گیا ہے، سبق یاد ہو گیا ہے۔ ہاتھ کو پرچم بنا کر بلند کر کے بولیں سچ ہن صحابہ، سچ ہن صحابہ، باقی سارا، باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ، سچ ہن صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن جنہ دیا شان دس دے، قرآن جنہ دیا شان دس دے، او کیم باغن زہرا دکھس دے، او کیم باغن زہرا دکھس دے۔ تاریخ دائے، تاریخ دائے سارا فتور، تاریخ دائے سارا فتور۔ قرآن حدیث ظاہر ظہور۔ جوانوں یہ سطر آپ نے پڑھنی ہے کہ سچ ہن صحابہ، سچ ہن صحابہ، اے باقی سارا، باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ، سچ ہن صحابہ۔ علماء بیٹھے ہیں، صحابہ نو ویکھن لئی قرآن کھولو، صحابہ نو سمجھن لئی قرآن
نہ تولو صحابہ نو تاریخ اندر نہ تولو تاریخ دھوڑے تاریخ دھوڑے اوے کوڑے دا کوڑے تاریخ دھوڑے کوڑے دا کوڑے قرآن حدیث ظاہر ظہورے جوانوں تڑپ کے بولو سچ ہن صحابہ جی باقی سارا کوڑے سچ ہن صحابہ سچ ہن صحابہ نو جو جزوے ایمان مندا صحابہ نو جو جزوے ایمان مندا میں بھنگ باز ایسے انسانی مندا میں بھنگ باز ایسے انسانی مندا اندے نسب دے وچ اندے نسب دے وچ رولا ضرور اندے نسب دے وچ رولا ضرور قرآن حدیث وچ ظاہر ظہور سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے سچ ہن صحابہ سچ ہن صحابہ سچ ہن صحابہ شعر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنیں گے. عرض کروں گا کہ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے جڑا کفر دے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس سے پہلے والا کون سا؟ اس سے پہلے والا وہاں جا کر یہ شعر سننا ہے، سمجھ آئے گا. عرض کروں گا کہ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے اوندا نام ساری زبانیں بولے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جندا نانا پاک نبی جندا نانا پاک نبی بابا جس دا پیر علی اوندا نام حسین اوندا نام حسین جڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر تے لاوے اوندا نام. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرانا ہے کہ اوندا نام حسین اوندا نام حسین جندا نانا پاک رسول جندا نانا پاک رسول اما جس دی زہرا بطول اوندا نام حسین اوندا نام حسین. میرا حسین بہادر کہو بے شک میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک میرا حسین داڑھی والا کہو بے شک. اگلی باتیں جو میں نہیں کر رہا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں. میدان دا سید غازی جو نکردا تقیہ بازی اوندا نام حسین اوندا نام حسین جڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر تے لاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین. آخری بات کروں گا. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں. آئیں اپنے ایک محسن کی یاد میں
थोड़ी सी मोहब्बत का नजराना पेश करेंगे। वो मोहसिन सुर्ख जोड़ा पहन कर कब्र में सो गया मगर हमें जगा गया। अपने मुर्शिद की याद में एक मतला और एक से दो शेर पढ़ूंगा, सुनेंगे जी? मुझे शक नहीं पक हो रहा है कि आप थके हुए हैं। अच्छा, कब मानेंगे आप? कोई दम करना पड़ेगा। अर्ज करूंगा कि हम तो सोए थे गफलत नींद में, 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 हम तो सोए थे गफलत नींद में। मुर्शिद आन जगाया हक समझाया, हम तो सोए थे गफलत नींद में, हम तो सोए थे गफलत नींद में। झंगवी आन जगाया हक समझाया, हम तो सोए थे गफलत नींद में, हम तो सोए थे गफलत नींद में। झंग वाला कहता क्या था? जे नबी दे यार न होंदे बेड़े अपने पार न होंदे, जे नबी दे यार न होंदे बेड़े अपने पार न होंदे, बेड़े अपने पार न होंदे। मन में ला चमकाया हक समझाया, मन में ला चमकाया हक समझाया। हम तो सोए थे गफलत नींद में, हम तो सोए थे गफलत नींद में। मुर्शिद आन जगाया हक समझाया, हम तो सोए थे गफलत नींद में, हम तो सोए थे गफलत नींद में। कातिला वीर बनाए दिल शहीदा दा दुखाए, दिल असीरा दा दुखाए, दिल शहीदा दा दुखाए। खौफ खुदा ना आया सिर झुकवाया, खौफ खुदा ना आया सिर झुकवाया। हम तो सोए थे गफलत नींद में, हम तो सोए थे गफलत नींद में। मुर्शिद आन जगाया समझाया, मुर्शिद जवान मेरी आवाज में आवाज मिला के बोले। हम तो सोए थे गफलत नींद में, सोए थे गफलत नींद में। मुर्शिद आन जगाया हक समझाया, हम तो सोए थे गफलत नींद में, हम तो सोए थे गफलत नींद में। सहाबा, गुलामों, बुजुर्गों, आखिरी हाजिरी दिल से पढ़ूंगा और दिल से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अर्ज करूंगा कि अस्हाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा, अस्हाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा, का दिफा कौन करेगा, अस्हाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा। ये फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा, ये फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा। अस्हाब नबी पाक का मुनकिर नहीं मोमिन, मुनकिर नहीं मोमिन। काफिर को मुसलमान से जुदा कौन करेगा, ये फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा। बहादुरों, है मजमाए गयूर का गज बज के बताए, गज बज के बताए, गज बज के बताए। है मजमाए गयूर का गज बज के बताए, गज बज के बताए। सिद्दीक पे जान अपनी फिदा कौन करेगा, फारूक पे जान अपनी फिदा कौन करेगा। उस्मान पे जान अपनी फिदा कौन करेगा, कर्रार पे जान अपनी फिदा कौन करेगा। हसनैन पे जान अपनी फिदा कौन करेगा। जिए
فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، دفاع کون کرے گا، وفا کون کرے گا؟ بہادرو وعدہ کرو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، اپنے بیٹے پوتے نواسے بھانجے بھتیجے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے، بلدیہ میں یہ نام درج کرواؤ گے، اپنی بیٹی پوتی نواسی بھانجی بھتیجی کا نام کنیز عائشہ رکھو گے، کنیز ام حبیبہ رکھو گے، کنیز فاطمہ رکھو گے، کنیز حفصہ رکھو گے۔ رب اصحاب محمد ہماری محبت قبول فرمائے۔ جب بھی دعا کے لحاظ اٹھائیں گے اپنے بھائی کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محمد نے آدھی لائن میں پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھیں گے میرے ساتھ۔ 10 نوجوان محلے والے وعدہ کریں کہ مولوی صاحب ہم پڑھیں گے، آپ آواز بھی آئے گی۔